بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا ملی کونسل کے زیر اہتمام ملک کے معروف شہر بنگلور کی سرزمین پر بہت ہی امپورٹنٹ اور حالات کی مناسبت سے منتخب کیے گئے ٹاپک پر آج کا یہ سیمینار، یہ اجلاس، اور اس میں شرکت فرما رہے ملک کی بہت ہی باوقار شخصیات، بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر عالی وقار جو بھی تشریف لانے والے ہیں، اور آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب، آل انڈیا ملی کونسل کے صدر محترم مولانا نصیر رحمان صاحب، آل انڈیا ملی کونسل کی دعوت پر تشریف لائے ہوئے ملک کی وہ ایک بہت ہی اہم شخصیت کہ جب ملک میں ناانصافی، ظلم و زیادتی، غریبوں، کمزوروں اور مائنارٹیز کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، تو اس کی بے باک آواز بن کر دارالسلطنت دہلی سے غریبوں کمزوروں کی آواز اٹھانے والے سپریم کورٹ کے معروف اور ممتاز وکیل جناب ارشاد بھوچر جی، ہمارے بیچ میں تشریف فرما محترم سی ایم ابراہیم صاحب، سلیمان خان صاحب، شیخ نظام الدین صاحب، افروز صاحب، اور یہاں پر حکومت کے تمام ذمہ داران جو یہاں تشریف فرما ہیں، وہ سبھی محترم حضرات، اور سامنے بیٹھے ہوئے تمام ملک سے تشریف لائے ہوئے معززین، ملی کونسل کے ذمہ داران، بزرگوں، عزیز خواتین، آپ حضرات ان لوگوں کے خیالات تھوڑی دیر کے بعد سنیں گے۔ ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، اس میں ہر اس شخص کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے جو اس ملک سے محبت و پیار کرتا ہے، جو امن کا خواہاں ہے، انسانوں کے درمیان محبت و یکجہتی اس کا تصور ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ عزیز ہندوستان، یہ بھارت، جس کی تہذیب، جس کی روایات، جس کا تمدن، جس کا مل جل کر رہنے کا اپنا انوکھا انداز، یہ ساری چیزیں جس طرح ان 10 سالوں میں، 15 سالوں میں متاثر ہو رہی ہیں، ان کو کیسے بچایا جائے۔ دنیا کی قومیں جب جب جہد مسلسل کے بعد نیا سورج طلوع ہوتا ہے اپنی کامیابیوں کو لے کر، تو اپنی زندگی جینے کے لیے کچھ اصول مرتب کرتی ہے۔ ہم نے ایک لمبی لڑائی لڑی، آزادی کی، اور 15 اگست کی صبح ایک ایسی روشن صبح نمودار ہوئی جس کو ہم آزادی کی صبح کہتے ہیں، اور جو ہمارے عظیم ترین قائدین کی عظیم ترین قربانیوں کے طفیل میں نمودار ہوئی۔ جب وہ صبح نمودار ہوئی تو ملک کے تمام دانشوروں، قائدین اور رہنماؤں نے مل کر یہ طے کیا کہ اس نئے ماحول میں، نئی خوشیوں کے ساتھ، نئے انداز سے آزاد بھارت میں زندگی جینے کا طریقہ کیسے طے کیا جائے۔ مل کر طے ہوا، اور آخرکار ایک شاندار دستور وضع کیا گیا۔ وہ ایسا دستور کہ جس میں مساوات کی ضمانت دی گئی، جس میں کمزوروں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی، جس میں مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی، جس میں بھائی چارے کے ساتھ اس ملک میں عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضمانت دی گئی، ہر شخص کو آزادی کے ساتھ اپنی جائز بات کہنے کا حق دیا گیا، اور زندگی میں برابر کا شہری کی حیثیت سے عزت کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کو ہم ملک کا نہیں اور دنیا کا ایک شاندار دستور تصور کرتے ہیں، اور اس دستور نے اپنا کام دکھایا۔
اور آپس میں طے ہوا کہ اس دستور کے تحت پورا ملک زندگی گزارے گا، ہر ملک کا ہر انسان اس ملک کا احترام، اس کی عظمت کرے گا، اور یہ بھی طے ہوا کہ اس کے نمائندے جب اس کی اعلیٰ پنچایتوں میں چن کر جائیں گے تو وہ اس کے عوام کے درمیان اس بات کی یقین دہانی کرائیں گے کہ ہم ملک کے دستور کا احترام اور اس کی حفاظت ہم پہ واجب ہوگی۔ اور یہ بھی طے پایا کہ جب وہ اس کے ایوانوں میں جائیں گے تو وہ اس کو اٹھا کر ہاتھ میں حلف لے کر پورے ملک کی کوئی یقین دہانی کرائیں گے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کا کہ اس عظیم دستور کا حلف لیتے ہیں کہ اس ملک کے ایک ایک شہری کی عزت، انصاف اور عدل و امن کے لیے ہم ہر طرح سے ہر وقت تیار رہیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہوگی اور ہم اس کے پابند ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسا دستور ہمیں ملا، اس کی پابندی ہوئی، اس کی پابندی ہونی چاہیے، لیکن ادھر کچھ دنوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دستور اپنی جگہ پر ہے، اس کا احترام جن کو کرنا ہے وہ اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ایک ایسے نظریے کے لوگ، ایک ایسی آئیڈیالوجی کے لوگ کہ جن کی آئیڈیالوجی اس ملک کی تہذیب سے میل نہیں کھاتی، جن کی آئیڈیالوجی اس ملک کے ملے جلے معاشرے کے ساتھ وہ محبت کی خواہش مند رہتے ہوئے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، ایسی آئیڈیالوجی طاقتور ہو کر کے اس ملک کی حکمرانی میں آ گئی، جہاں دستور کا تحفظ تو دور، اس کی روح مستقل متاثر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو ہر وہ شخص محسوس کر رہا ہے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، اس ملک سے پیار کرتا ہے، اس کے شہریوں کے حقوق کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اور ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ 3 طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب لوگوں کا انتخاب کیا جائے تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ دستور کا حفاظت اور اس کا تحفظ کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نمائندے بن گئے اور وہ ایوانوں تک پہنچے، پنچایتوں تک پہنچے، تو وہاں جا کر انہوں نے حفاظت کی دستور کی کہ نہیں کی، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں حفاظت نہیں ہوئی تو پہلی ذمہ داری ملک کے عوام کی ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو چنے جو دستور کا احترام باقی رکھے۔ پھر اس کی دوسری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ احترام کو باقی رکھنے میں، اس دستور کی بالادستی کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، یا کہیں بھی دیانتداری سے کام نہیں لیتے ہیں، تو پھر ذمہ داری پارلیمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ اس ڈس بیلنس ماحول کو دستور کی لوثری میں بیلنس کرتے ہوئے اس ملک میں دستور کی بالادستی کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ عوام اگر وہاں کہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ ذمہ داری پارلیمنٹ پر پہنچتی ہے۔ اس کے بعد اگر پارلیمنٹ میں بھی خدا نہ کرے ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ ذمہ داری اس ملک کی عظیم عدالتوں پر آتی ہے کہ وہ اس ملک کے دستور کی بالادستی کے لیے اپنی ذمہ داری کو اپنے وقت پر پورا کریں۔ ہم محسوس کر رہے تھے، اور پیشان جی کو تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، وہ تو بے باک شخصیت کے مالک ہیں، ہم تو محتاط بولتے ہیں، ہم احتیاط سے کام لیتے ہیں، ہم اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم کمزور طبقات کے لوگ ہیں، ہم نشانے پر ہیں، ہمارے جملوں کو پکڑا جاتا ہے، ہماری آواز کو پکڑا جاتا ہے، ہمارے گلے کو گھونٹا جاتا ہے، ہم انصاف کی بات کہتے ہیں تو کہنے نہیں دی جاتی، ہمارے تو کئی جرم ثابت کر دیے جاتے ہیں، کبھی سچ بولنا جرم ہوتا ہے، کبھی ہمارا مسلمان ہونا جرم ہوتا ہے، کبھی حق بات کہنا جرم ہوتا ہے، اور سزا پر سزا طے کی جاتی ہے۔ وہ بھی اس کو لے کر کے کبھی کبھی ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ان جیسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں تو بہت کچھ بیلنس آج بھی ملک میں بنا ہوا ہے۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، وہ یہاں تشریف لائیں، اپنی بات رکھیں گے تو ملک کا جو موجودہ اس وقت منظرنامہ ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے، اور ہم لوگوں کو مجبور کر رہا ہے وہ کہ ہم ایک مثبت راہ پر دستور کی بالادستی اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، اس کی روایات زندہ رہے، اس کی محبت زندہ رہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا ملک اس کلچر کا ملک نہیں ہے کہ جہاں محبت کے ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف لسانوں کے لوگ، مختلف طبقات کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ محبت کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاصلے بڑھائے جا رہے ہیں، ایسے ایسے عمل ہو رہے ہیں۔ ابھی میرے علاقے میں نے دیکھا، ایک خبر میں نے صبح کے اخبار میں پڑھی، میں نے جب خبر پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی۔ خبر یہ تھی کہ ایک اسکول کے بچوں نے، ایک مذہب کے بچوں نے
دوسرے مذہب کے بچوں کی پانی کی بوتل میں پیشاب ڈال دیا۔ خبر آئی، اخبار میں پڑھی گئی، معلوم ہوا کہ پولیس نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیتے ہوئے ایف آئی آر لے لی اور کہا کہ اس کو چیک کریں گے، اس کی جانچ کریں گے، اس کے بعد ایف آئی آر کریں گے۔ ظاہر ہے بچوں کے بیچ کا مسئلہ تھا، کتنا سچ تھا کتنا غلط تھا۔ ایک دو ہی دن کے بعد اس کی خبر جب ہم نے اخبار میں پڑھی کہ صاحب بچوں کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن بچوں کے پیرنٹس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ کیوں؟ کیا ہے یہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ واقعہ سچ ہوگا، لیکن چونکہ بچوں کے ذہنوں میں بھی، آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں بھی اس ملک میں مذہب اور دھرم کے نام پر جو ڈسکریمنیشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کا عمل بھی اس ملک میں ہو گیا۔ ہمارے تو باپ داداؤں نے، ہمارے اسلاف نے، اس ملک کو آزاد کرانے والے تمام تر قائدین نے، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی ذہن میں یہ بات بھی نہیں آئی ہوگی کہ اس ملک میں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک ٹیچر ایک بچے کو دوسرے مذہب کا بچہ سمجھ کر کے پٹائی کر دے گی۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس ملک میں چلتی ہوئی ٹرین میں کوئی ایک مذہب کا آدمی دوسرے مذہب کے آدمی کو قتل کر دے گا، ایسا تو تصور بھی نہیں تھا۔ یہ ملک تو اپنے رنگ کا الگ ملک ہے، اس کو کہاں لے، اس کو کون سا روپ دے دیا؟ اس کے لیے ہم سب کو فکر کرنا چاہیے۔ آل انڈیا ملی کونسل نے اپنی ایک فکر شروع کی ہے، اس کا کام ہے کہ وہ سب کو لے کر اس کا ایجنڈا ہے، وہ کرتی ہے یہ تنظیم کہ ہم سب کو ساتھ لے کر اس ملک کے غریبوں، کمزوروں، محروم طبقات، اقلیتوں اور سب کے لیے کام کریں۔ اس ملک کا ہر شہری خوشحال رہے، اس کو ترقی ملے، وہ عزت کے ساتھ رہے، اس کو انصاف حاصل ہو۔ ہم جانتے ہیں تعلیم اسلامی ہے اور دنیاوی تعلیم سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن ہم نے چٹائی پہ بیٹھ کر یہ سیکھا کہ دنیا میں قیام انصاف کے بغیر امن کا قیام اگر ہو جائے تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ قوموں اور ملکوں کی زمین پر انصاف کا قیام ہو۔ اگر انصاف قائم رہے گا تو اس کی بنیاد پر امن خود ہی قائم ہوتا چلا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ تفریق بڑھ رہی ہے۔ ان حالات میں ہم اپنی کوششیں کہاں سے شروع کریں، اپنی ذمہ داری کہاں سے پوری کریں؟ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک کے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس وطن کے ہیں، یہ ہماری مٹی ہے۔ ہم سب کو مل کر، چاہے وہ کسی مذہب، دھرم، برادری سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں مل کر سوچنا ہوگا کہ اس ملک کو سمت میں لے جائیں کہ جس سمت میں جانے کے بعد ترقی، خوشحالی، محبت اور پیار کے راستے کھلتے ہیں، اور جہاں محبت عام ہوتی ہے، جہاں انصاف قائم ہوتا ہے۔ آج کا یہ ٹاپک اسی لیے آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم سب مل کر سر جوڑ کر بیٹھیں۔ بنگلور کی سرزمین سے یہ عمائدین، یہ باوقار شخصیات جن کے پاس فکر ہے، جن کے پاس دانش ہے، جن کے پاس علم ہے، جو سماج کی خدمت کرتے ہیں، جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، اس ملک کا درد رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ایک ایسا فیصلہ کریں کہ اس ملک کو غلط راہ پر جانے سے بچانے کی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، تاکہ جو ہم نے خواب سجائے تھے، ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھے تھے آزادی کے وقت، وہ شرمندہ تعبیر ہو سکیں، یہ ملک بہت ہی ایزیلی ترقی کے راستے پر چل سکے، ہر شخص عزت کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے، دستور اور قانون کی بالادستی ہو، ہماری تفریقیں مٹ جائیں، دوریاں ختم ہوں، فاصلے ختم ہوں، پیار بڑھے، اور ہم سب مل کر ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس تصور اور اس خیال کے ساتھ آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمیں حاصل ہوگی، ہم ایک مثبت، مضبوط اور پازیٹیو کوئی پیغام اس ملک کو دینے میں کامیاب ہوں گے، اور اس ملک میں بگڑے ہوئے ماحول کو سنبھالنے میں ایک اچھے شہری کی حیثیت سے، انصاف پسند شہری کی حیثیت سے، سب سے محبت کرنے والے شہری کی حیثیت سے اپنا کردار ان نامساعد حالات میں ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے، ایسی میں امید کرتا ہوں۔ اور آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کو اس عظیم محفل کو سجانے کے لیے مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔